بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیرون ملک سے واپس آیا تو بڑا بھائی کہتا تمہاری بیوی منہ کالا کروا کے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ایک رات بیوی کی یاد آئی تو باہر آ گیا اور جب دیکھا تو بڑا بھائی چھپ کے اسٹور میں جا رہا تھا۔ بھائی کا پیچھا کیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ توبہ توبہ، میں پاکستان ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو بے حد خوش تھا۔ پورے 4 سال بعد میں پاکستان آیا تھا اور اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ سب سے زیادہ میرا دل اپنی بیوی سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ یوں اچانک مجھے دیکھے گی تو بے حد خوش ہوگی۔ پچھلے 1 سال سے میری نائلہ سے بات نہیں ہوئی تھی، حالانکہ پچھلے 3 سال سے روزانہ میری نائلہ سے ویڈیو کال پر بات ہوتی تھی۔ پاکستانی شام کا وقت ہو چکا تھا تو میں نائلہ سے بات کرتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی، یہاں تک کہ ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ لیکن پچھلے 1 سال سے نائلہ نے مجھ سے بات ہی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے کال کی تو اس کا فون بند تھا۔ میں نے کئی بار ٹرائی کیا لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کو کال کی اور پوچھا کہ نائلہ کہاں ہے، اسے کہیں کہ اپنا فون آن کرے، اس کا فون آف کیوں ہے۔ میری بے چینی عروج پر تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اس کا فون ٹوٹ چکا ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو پیسے بھیج دوں گا، آپ نائلہ کو ایک فون لے دیجیے گا۔ لیکن اس کے بعد جب بھی میں بھائی سے پوچھتا کہ آپ نے نائلہ کو فون لے دیا تو وہ ٹال دیتے، کہتے یہاں اور آئیں گے تو بات ہوگی، تمہاری بیوی سے ہماری بات چیت بند ہے۔ میں نے بہرحال بہت وجہ پوچھی لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ مجھے لگا شاید نائلہ کی بڑی بھابھی سے لڑائی ہو گئی ہوگی، کیونکہ میری بھابھی بڑی تیز مزاج کی خاتون تھی اور کم ہی کسی سے بنا کر رکھتی تھی۔ میرے والدین حیات نہیں تھے، بس ایک بڑا بھائی تھا اور بھابھی کا رویہ شروع سے ہی میرے ساتھ لیا دیا تھا۔ اصل میں نائلہ سے میری محبت کی شادی تھی، اس لیے ہم دونوں کے آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ شادی کے بعد تو مجھے کسی کی پرواہ تک نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ایک چانس میرا بیرون ملک لگ جائے تو چند سال لگا کر میں اتنا پیسہ کما لوں کہ ایک الگ گھر لے سکوں، اور اب میں اتنا پیسہ کما چکا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ نائلہ کو اپنی آمد کا سرپرائز دینا چاہتا تھا اور اس کے بعد نائلہ کے لیے سرپرائز پر سرپرائز تھا۔ مجھے گھر جاتے ہی 1 مہینے کے اندر اپنا ذاتی گھر خریدنا تھا جہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار سکوں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ گھر جاتے ہی مجھے یہ خبر ملے گی۔ میں نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچا پہلے تو میں نائلہ کو خوب ناراضگی دکھاؤں گا، کیونکہ 1 سال اس نے مجھے اپنی آواز نہیں سنائی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ آخری فون پر وہ مجھ سے ناراض تھی اور کہنے لگی کہ یہ کیسی نوکری ہے کہ تم 4 سال میں ایک بار بھی واپس نہیں آ سکتے؟ اگر تم واپس نہیں آئے تو میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ پہلے پہل تو مجھے یہی لگا کہ شاید غصے سے اس نے فون توڑ دیا ہے اور جان بوجھ کر میرے ساتھ نہ بات کر کے وہ مجھے سزا دے رہی ہے۔ لیکن میں بھی اسے اچانک سرپرائز دے کر اس کے چہرے پر آنے والی حیرت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو دروازہ میرے بھائی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر تو بھائی حیران رہ گئے تھے اور کچھ تذبذب سے بھی لگنے لگے۔ میں اندر آیا تو بھابھی اور میرے بھتیجے آ کر مجھ سے ملنے لگے، لیکن میری نظریں تو نائلہ کی متلاشی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کہیں وہ نظر نہیں آئی۔ میں سب سے ملنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں گیا، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا، میں نے کہا بھابھی نائلہ کہاں ہے؟ میرے پوچھنے پر بھابھی نے بھائی کی جانب دیکھا تو بھائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگے نام مت لو اس بدسات کا۔ بھائی کے منہ سے نائلہ کے لیے الفاظ سن کر مجھے تو آگ ہی لگ گئی۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے نائلہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے تمہاری بیوی اپنے عاشق کے ساتھ 1 سال پہلے ہی بھاگ گئی تھی، لیکن ہم نے تمہیں نہیں بتایا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اتنا بڑا صدمہ دیار خیر میں برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں نے کہا میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ ایسی نہیں ہے، میرے علاوہ کسی کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ یہی تو دھوکہ دیا ہے اس نے، تو میں تمہارے جاتے ہی اس کی تو حرکتیں عجیب ہونے لگیں۔ اکثر میں نے اور تمہاری بھابھی نے اس کے کمرے سے غیر مرد کی آوازیں بھی سنی، لیکن جب ہم دروازہ بجاتے کمرہ کھلتا تو وہاں کوئی نہ ہوتا، لیکن تمہاری بیوی کی رنگت اڑی ہوئی ہوتی تھی۔ مگر ایک بار ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پھر یہ راز کھولا کہ پچھلے 6 سال سے اس کا اس لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا
جو اس کے کمرے سے برآمد ہوا تھا۔ تم سے تو اس نے دولت ہتھیانے کے لیے شادی کی تھی۔ پتا تھا کہ تم بیرون ملک آرام سے نوکری مل جائے گی، تم وہاں پیسے کماؤ گے اور وہ یہاں پر عیاشی کرے گی۔ لیکن جب اس کا پول ہمارے سامنے کھل گیا تو وہ بھاگ گئی۔ بھائی کی بات سن کر میں تو یوں تھا جیسے پتھر کا بن چکا ہوں۔ میں نے اگر زندگی میں کسی کو شدت سے چاہا تھا تو وہ نائلہ تھی۔ مجھے لگا جیسے کہ میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ میں نفی میں اپنا سر ہلانے لگا، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نائلہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، مجھے اس پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ تمہارے اس اندھے یقین کا ہی اس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ کتنا روکا تھا ہم نے تمہیں، کتنا منع کیا تھا کہ یہ چال باز لڑکیاں ہوتی ہیں جو لڑکوں کو پھانس کر شادی کر لیتی ہیں۔ ارے جس نے تمہارے ساتھ چکر چلایا ہے سوچو وہ اور کتنوں کے ساتھ چلا چکی ہوگی، لیکن تم اندھے ہو چکے ہو اس کی محبت میں۔ اس کا عشق تمہارے سر پر یوں سوار تھا کہ تمہیں تو سنائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ اب دیکھ لیا تم نے اس کا انجام۔ میرا بھائی اور بھابھی نائلہ کے لیے شادی پر رضامند نہیں تھے، کہتے تھے کہ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی، لیکن مجھے نائلہ پر پورا بھروسہ تھا۔ میرا دماغ دل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کسی طور بھی تیار نہیں تھا۔ ایک مرد ہو کر بھی میں اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ میں وہیں لاؤنج میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے ہی نہیں سکتی، میری یہ حالت ہی شاید میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میں زور زور سے نائلہ کو پکارنے لگا جیسے کہ وہ گھر میں ہی موجود ہوگی اور میری آواز سن کر فوراً سے آ جائے گی اور کہے کہ سہیب میں کل بھی تمہاری تھی اور آج بھی تمہاری ہوں، میں تمہارے ساتھ دھوکے بازی کر ہی نہیں سکتی۔ میں چلا چلا کر روتے ہوئے نائلہ کو آوازیں دینے لگا۔ میرے بھائی اور بھابھی میری حالت دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ بھائی میرے پاس آیا، کہنے لگا صبر کرو، ارے تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، تم فکر مت کرو، میں تمہاری شادی بہت اچھی لڑکی سے کروا دوں گا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، خدا کے لیے بس مجھے یہ بتا دو کہ میری نائلہ ہے کہاں، مجھے ایک بار اس سے ملنا ہے، مجھے اس سے پوچھنا ہے وہ کیسے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے۔ میں ہذیانی کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا اور مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دن تو میرے صدمے ہی گزر گئے۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو نائلہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ جب آخری بار میری اس سے بات ہوئی تھی تو مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بار بار واپس آنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید ناراضگی میں اس نے ایسا کچھ کہا یا کیا، لیکن جو سچائی میں نے بھائی کے منہ سے سنی تھی وہ کسی اور شخص کے لیے کیسے بھاگ گئی، میرا دل یہ ماننے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ چند دن بعد جب میں نے ہوش سنبھالی تو سیدھا نائلہ کے گھر گیا۔ اس کے والدین بھی بے حد افسردہ تھے۔ میں نے کہا کہ نائلہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں 1 سال سے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں، تمہارے بھائی کے منہ سے ہی سنا ہے کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ بات مجھے نائلہ کے والد نے کہی تھی، لیکن اس کی والدہ یہ کہہ کر رونے لگی، کہنے لگی میری بیٹی ایسی ہرگز نہیں تھی، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں گئی ہے، ہم پچھلے 1 سال سے اپنی بیٹی کو ہر جگہ تلاش کر چکے ہیں، ہم نے بہت بار تم سے، تمہارے بھائی سے تمہارا بیرون ملک کا نمبر بھی مانگا تاکہ تم سے بات کر سکیں، لیکن تمہارے بھائی نے کہا میرے بھائی کا اب آپ کی بیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ وہاں پر پردیس میں بیٹھا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان کرنے کی۔ پھر وہ مجھ سے روتے ہوئے کہنے لگی نائلہ ہماری اکلوتی اولاد تھی، اس نے تمہارے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کی تو ہم نے انکار نہیں کیا، اگر وہ کسی اور سے محبت کرتی تو کیا ہم اسے منع کرتے؟ میں نہیں مانتی کہ میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ سکتی ہے، وہ جانتی تھی کہ ہمیں اس کی ہر خوشی عزیز ہے۔ نائلہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کو تو ساری دنیا اجڑ کر رہ گئی۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ میری ساس کی بات ٹھیک تھی، آج تک کبھی مجھے بھی نائلہ میں ایسی کوئی بات دکھائی نہیں دی تھی جس سے کہ میں اس کے کردار پر شک کرتا۔ اس کے والدین نائلہ کے بغیر یوں تھے کہ جیسے زندہ لاش بننے ہوں۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو کر لوٹا تھا۔ میں نے اپنے تمام دوستوں سے رابطہ کیا جن کو نائلہ کے بارے میں معلوم تھا، کیونکہ میں اور نائلہ ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے اور وہی ہماری محبت کا سلسلہ شروع ہوا اور جو شادی تک جا کر پہنچا تھا۔ مجھے جیسے ہی بیرون ملک سے نوکری کی کال آئی میں نے نوکری چھوڑ دی اور نائلہ کی شرط پوری کر دی، اور نائلہ کی نوکری چھڑوا کر شادی سے میرے بڑے بھائی نے بھی شرط رکھی تھی کہ نائلہ سے تمہاری بیوی یہاں نوکری نہیں کرے گی اور نہ ہی اپنی نوکری کا روب ہم پر جمائے گی۔
میرے بڑے بھائی مجھ سے 7-8 سال بڑے تھے، والدین بھی نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنے بڑے بھائی کی بہت عزت کی تھی۔ آج تک میں نے کبھی بھی اپنے بڑے بھائی کی کسی بات سے اختلاف بھی نہیں کیا تھا، سوائے ایک بات کے، اور وہ تھی نائلہ سے شادی۔ میری بھابھی اپنی بہن لانا چاہتی تھی، جو کہ مجھے ہرگز بھی قبول نہیں تھا، کیونکہ جس طرح بھابھی تیز ترار تھی، ان کی بہن بھی اس سے زیادہ افلاطونی قسم کی تھی۔ مجھے پسند بھی کرتی تھی، لیکن میں اسے ایک آنکھ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ رہا ہے، میری نائلہ سے شادی ہوئی، بس 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے بیرون ملک سے نوکری کی کال آ گئی۔ نائلہ یہ سن کر بہت اداس ہوئی تھی، کہنے لگی سہیب کیا ضرورت ہے تمہیں بیرون ملک جا کر کمانے کی؟ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، اگر پیسوں کی تنگی ہے تو میں جاب کر لیتی ہوں، ہم مل کر مینج کر لیں گے۔ میں نے نائلہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہونٹوں پر لگایا۔ میں نے کہا دیکھو میری جان، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہ میرے بھائی کے نام ہے۔ جب میرے والد بہت بیمار تھے تو بھائی نے یہ گھر اپنے نام لگوا دیا تھا، کیونکہ میری ذمہ داری انہوں نے ہی سنبھالی تھی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چند سال بیرون ملک رہ کر پیسہ کماؤں اور اپنا ایک الگ گھر لے لوں۔ کیا خبر بھائی چند سالوں میں مجھے اس گھر سے بے دخل کر دیں؟ قانونی طور پر تو یہ گھر ان کا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے۔ ساری زندگی اب ہم کرائے پر دھکے تو نہیں کھا سکتے۔ میری بات نائلہ سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے دل پہ پتھر رکھ لیا اور مجھے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ 3 سال میری نائلہ سے بات ہوتی رہی۔ وہ مجھ سے ہنس کر ہی بات کرتی تھی، بس اس کی آنکھیں اداس ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی مجھ سے بات کرتے ہوئے رو پڑتی۔ میں وجہ پوچھتا تو کہتی تم واپس آ جاؤ سہیب، میں بہت اسے سمجھاتا تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتی، لیکن چند دن بعد پھر سے یہی کہتی کہ سہیب تم کب واپس آؤ گے؟ میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ کہاں میرے مرنے کے بعد واپس آؤ گے؟ مجھے لگتا ہے وہ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہے، اس لیے میں اسے محبت بھری باتیں کر کے بہلانے لگتا، کہنے لگتا کہ دیکھو نا، بس 3-4 سال کی جدائی کی تو بات ہے، میں آتے ہی اپنا گھر لے لوں گا تو ہماری زندگی سکون سے گزرے گی، لیکن اگر تم ایسی باتیں کرو گی تو میرا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ واپس آؤں گا تو میری نائلہ ہی مجھ سے بہت دور جا چکی ہوگی۔ میں اب 5 وقت نماز پڑھنے لگا، رات کو تہجد بھی پڑھتا تھا، رو رو کے خدا سے دعا مانگتا تھا کہ وہ ایک بار میری نائلہ سے ملاقات کروا دے، تاکہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر اسے ہوا کیا تھا، کیوں اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کی، کہاں چلی گئی تھی وہ؟ اس نے اپنے ماں باپ سے بھی رابطہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وقت گزرنے لگا، لیکن میرے لیے مسئلہ زخم تماشا ہی رہا۔ ایک رات میں تہجد پڑھ رہا تھا کہ جب مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے چھت پر کوئی چل رہا ہے، یا چھت پر موجود کمرے کا دروازہ کسی نے کھولا ہے۔ اوپر چھت پر ایک ہی کمرہ تھا جو کہ کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا، وہاں تو کوئی جاتا بھی نہیں تھا، اور رات کے 3 بجے بھلا کون جا سکتا تھا؟ لیکن بہرحال چھت کا دروازہ اتنا پرانا تھا کہ ذرا سا کھلنے پر اس کی چڑچڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی، اور اب بھی مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ جیسے اوپر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے جائے نماز طے کی، اپنے آنسو پہنچے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ صحن میں آ گیا، صحن کھلا ہوا تھا، تازی ہوا چل رہی تھی، لیکن میرا دل مغموم تھا۔ مجھے یاد اتنا تھا کہ نائلہ کے ساتھ رات دیر تک اسی صحن میں بیٹھ کے میں چائے پیتا تھا، ڈھیر ساری باتیں کرتا تھا، سب کچھ ایک خواب ہی لگ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس بھری، سوچا کہ شاید میرا وہم ہے، رات کی خاموشی میں مجھے ایسی ہی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ جیسے ہی میں اندر جانے لگا تو مجھے لگا جیسے چھت کی سیڑھیاں کوئی نیچے اتر رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو بڑا بھائی سیڑھیاں اتر رہا تھا، اور جیسے ہی بھائی کی مجھ پہ نظر پڑی یکدم وہ گھبرا گیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس کمرے میں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی اس لیے باہر آ گیا تازی ہوا میں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت کچھ بہتر ہوئی، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ اس وقت چھت پر کیا کر رہے تھے؟ میری بات پر وہ کچھ گڑبڑا سا گیا، کہنے لگا کچھ نہیں، بس دکان کا حساب کتاب کر رہا تھا، چند ماہ پہلے کے حساب کتاب کی کاپیاں تھیں جو کہ بیکار ہو گئی تھیں، میں نے سوچا کہ اوپر کباڑ میں ڈال دوں۔ یہ کہہ کر بھائی اندر لاؤنج میں چلے گئے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ ایسی بھی کون سی ردی تھی جسے رات کے اس پہر پھیلنا ضروری تھا؟ بھائی رات کے اس پہر چھت پر چلے گئے، یہ کام تو دن میں بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا مجھے چھت پر جا کر دیکھنا چاہیے، اور جیسے ہی میں سیڑھیاں چڑھنے لگا تو بھائی فوراً سے باہر آئے، کہنے لگے سہیل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں بھائی، ایسی چھت پہ جا رہا ہوں چہل قدمی کے لیے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ لیکن یہ سننا تھا کہ میرا بھائی میرے پاس آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا چلو اندر جا کر لیٹو، اپنی صحت دیکھی ہے تم نے کتنی خراب کر لی ہے، لیٹو میں تمہارا سر دباتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہیں نیند کیسے نہیں آتی، اس طرح تو تم پاگل ہو جاؤ گے۔ بھائی مجھے اپنے ساتھ میرے کمرے میں لے گئے، مجھے بیڈ پر لٹایا
اور میرے برابر میں بیٹھ گئے. میرے سر پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگے، کہنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم اپنی آنکھیں بند کرو، ابھی کچھ دیر میں تمہیں نیند آ جائے گی. میں نے آنکھیں بند کر لیں. ایسی محبت تو بھائی نے پہلے کبھی مجھ سے نہیں جتائی تھی جیسے آج کر رہے تھے. بہرحال کچھ ہی دیر میں میں واقعی سو چکا تھا، اور اگلے روز پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چھت پر کمرے میں کچھ کھٹکنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کسی نے برتن کھینچ کے زمین پہ مارا ہو. میں پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. میں کمرے سے باہر آیا تو لاؤنج میں بالکل اندھیرا اور خاموشی تھی. میں نے بیرونی دروازہ کھولا اور صحن میں آ گیا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چھت پر کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن لہجہ دھیما ہے. میں یہ تو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ بات کیا ہو رہی ہے، لیکن ضرور وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ اوپر کوئی نہ کوئی موجود ہے. میں دھیرے دھیرے چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا. اپریل کا مہینہ تھا، اس لیے ہوا بہت تیز چل رہی تھی. میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا تو سامنے اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں کی لائٹ بھی چل رہی تھی. اندر بھائی نہ جانے کس پر دبی دبی آواز میں چلا کر بات کر رہا تھا. میں دھیرے دھیرے سے چلتا ہوا جیسے ہی دروازے کے قریب آیا، بھائی کمرے کے دروازے کے پاس آ گئے. میں یکدم دیوار کے ساتھ لگ گیا تاکہ بھائی کو نظر نہ آ سکوں. بھائی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اندر کون ہے جس سے بھائی باتیں کر رہے تھے. وہاں باہر اس کمرے سے منسلک کوئی بھی کھڑکی موجود نہیں تھی، اس لیے میں مایوس ہو کر نیچے آ گیا. لیکن سوچ چکا تھا کہ اب میں چھت کے کمرے میں جا کر دیکھوں گا کہ وہاں کون ہے. دن کے وقت بھائی اپنے کام سے چلے گئے. بھابھی بھی دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں. میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے چھت پر آ گیا. میں بڑی تیزی سے اسٹور روم کی طرف بڑھا تھا، لیکن کمرے کے باہر تالا لگا ہوا تھا. میں نے ہمت نہیں ہاری اور کمرے کا تالا توڑ دیا. جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے. زمین کے کونے میں نائلہ دیوار کے سہارے بیٹھی تھی. اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے. اس کی حالت دیکھ کے مجھے رونا آنے لگا. میں دوڑ کر نائلہ کے پاس پہنچا تھا. میں زمین پر بیٹھ گیا. میں نے نائلہ کے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور اسے کہنے لگا کہ یہ کیا حالت ہو چکی ہے تمہاری. میری آواز سن کر اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا اور کچھ دیر مجھے دیکھ کے بے یقینی سے دیکھنے لگی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو. میں رونے لگا. میں نے کہا نائلہ تم یہاں کیوں اور کیسے آئی؟ اور بھائی نے جھوٹ کیوں بولا کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو؟ اور تمہیں یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ میری بات پر وہ رونے لگی. کہنے لگی تمہارا بھائی انسان نہیں، ایک وحشی درندہ ہے. اس کی شروع سے ہی مجھ پہ بری نظر تھی. تمہارے جانے کے بعد وہ شخص میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا، اس لیے میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی. لیکن ایک بار تو اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہے. یہ سن کر میں نے تمہارے بھائی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور کہا آئندہ مجھ سے ایسی بات کہی تو میں زہیب کو بتا دوں گی. اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور بات ختم کر دی. میں نے اس بات کو فراموش کر دیا. لیکن ایک بار میرے کمرے کی کھڑکی سے ایک نوجوان میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے زبردستی کرنے لگا. میں نے شور مچایا تو تمہارا بھائی کمرے میں آ گیا. تمہاری بھابھی بھی ساتھ تھی. میں نے کہا یہ شخص نہ جانے کیسے میرے کمرے میں آ گیا. تو وہ لڑکا کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے خود بلایا تھا اور میں اس کا پرانا یار ہوں. تمہارا بھائی بھی مجھ پہ الزام لگانے لگا. پھر اپنی بیوی کو کمرے میں جانے کا کہہ کر مجھے چھت کے کمرے میں لے آیا اور مجھے نشے کے ٹیکے لگا کر نیند بے ہوش کر دیتا. پچھلے 1 سال سے یہ مجھے نشے کے انجیکشن لگا رہا ہے اور نیم بے ہوشی میں مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور میرے ساتھ گناہ بھی کرتا ہے. میں روز اپنے لیے موت مانگتی ہوں. زہیب تو مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر گئے تھے؟ اس شخص نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا. اس کی بیوی سمجھتی ہے کہ میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، لیکن یہ شخص مجھے جھوٹا بدنام کر کے اپنی ہوس کی آگ بجھاتا رہا. یہ سن کر میرا جی چاہا کہ میں اپنے بھائی کا قتل کر دوں. میں نے نائلہ کی رسیاں کھول دی، اسے سہارا دے کر نیچے لے آیا. بھابھی نائلہ کو دیکھ کے حیران رہ گئی. ساری حقیقت جان کر وہ اپنے بچے لے کے مائکے چلی گئی. کہنے لگی میں تمہارے بھائی کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی. جب میرا بھائی گھر پہنچا تو پولیس میرے گھر پر موجود تھی، جسے میں نے بلایا تھا. نائلہ کا بیان بھی ہو چکا تھا. بھائی نائلہ اور پولیس کو دیکھ کے گھبرا گئے. میں نے کہا اسے گرفتار کر کے لے جاؤ ورنہ یہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا. میرا بھائی کہنے لگا یہ عورت جھوٹی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن بھائی کا جرم ثابت ہو چکا تھا. میرے بھائی کو 10 سال کی قید ہوئی تھی.
میں نے نائلہ کا بہت خیال رکھا لیکن اس کے وجود پر نہیں، اس کی روح پر بھی گہرے زخم پڑ چکے تھے۔ 2 سال لگے تھے نائلہ کو زندگی کی جانب لوٹنے میں، لیکن میری محبت تھی کہ وہ دوبارہ سے جینے لگی تھی۔ لیکن اب بھی کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے وہ چیخنے چلانے لگتی ہے کہ سہیل مجھے اس درندے سے بچا لو۔ کاش کے لوگ رشتوں کا بھرم رکھنا سیکھ جائیں، جو کہ میرے بھائی نے نہیں رکھا، اور بھابھی کو بھی بہن کی نظر سے دیکھا تاکہ ایسے واقعات پیش ہی نہ آئیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پہمان۔